السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, جیسے کہ آپ نے تھمب نیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا, ینگسٹرز کے فیوریٹ بیٹسمین, اور ماشاءاللہ جو ہمارے ینگسٹرز کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کل. بہت میں نے باتیں کرتا سنا ہے انہیں کہ ماشاءاللہ فخر کی بیٹنگ سے کہ بہت وہ فین ہے ماشاءاللہ, اینڈ دا وے ہی بیٹس, ایک نیو جو کرکٹ ہے ماڈرن کرکٹ اس کے مطابق. اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی انہوں نے اننگس کھیلی تھی, جس سے ایک امید بنی تھی ورلڈ کپ میں ہم سب کی, سبحان اللہ. تو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. فخر از ہیئر ایٹ یوتھ کلب اسٹوڈیو. سو لیٹس بگن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں فخر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. لانگ ٹائم, لاسٹ ٹائم ہماری حج پہ ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور آپ, بابر, رضوان, انزی بھائی اور افتخار بھائی بھی تھے میرا خیال, فہیم اشرف تھا, فہیم اشرف بھی تھے ماشاءاللہ. حج پہ ہماری وہ ایک جہاں احرام بدلتے ہیں آئی گیس, وہاں پہ ملاقات ماشاءاللہ ہوئی تھی. اس کے بعد اب ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ کیسا آپ کا رہا حج کا ایکسپیرینس, یہیں سے بات کا اگر ہم آغاز کریں, کیسے پلان بنا, اور ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ آپ گئے, بیکاز یہ کرکٹرز دوست ہیں آپ کے, دوستوں کے ساتھ بندہ جاتا ہے مزید جو ہے نا وہ انجوائے کرتا ہے. تو اوور آل کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا حج کا؟ بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. میں حج سے پہلے 2-3 بار عمرے پہ گیا تھا, لیکن ٹور پہ تھے تو وہاں پہ رضوان اور افتخار نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے. پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہم دوست ملتے گئے. کرکٹرز تو ہم 5 تھے, لیکن باقی ہم انزی بھائی بھی تھے, اور باقی ہمارے کافی سارے طلحہ بھائی, اور مطلب اور بھی کافی سارے دوست تھے. تو لیکن ظاہر سی بات ہے حج کا سفر بہت یادگار رہا, بہت ساری یادیں ہیں, اور بس مس کرتے ہیں. بیسٹ یاد اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کی رہی اوور آل؟ یہ مزدلفہ کا ایکسپیرینس یوزلی لوگوں کا بڑا بیسٹ ہوتا ہے, کھلا آسمان ہے, آپ کا کیا بیسٹ رہا؟ بالکل, وہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا. اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے. اچھا, لیٹ پہنچے وہاں پہ جی. تو ٹریفک بہت زیادہ تھی, اور پھر جو ہمارے بس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پارکنگ, تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے. لیکن وہ بھی بڑا, یہ جو بھی بولتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے جو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ آپ جیسے ہی لیٹتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے. واہ کیا بات. جیسے بالکل میں تھا تو میں نے بولا یار ابھی تو 1.5 گھنٹہ رہ گیا, تو یہ میں سوں گا کیسے؟ صحیح بات. اور یقین کریں کہ ود ان مطلب 1 منٹ کے اندر میں سو گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ہے. اور وہ جو اگلا دن کتنا ہیکٹک ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں انرجی کہاں سے آتی ہے, اللہ انرجی دے دیتے ہیں. اور وہ گرمی کا سخت موسم تھا, ایم شور آپ کو یاد ہوگا, اور عربی وہ بوتلیں لے کر کھڑے تھے اسپرے کرنے والی, بڑی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ. حاجی کی چلے ماشاءاللہ, گڈ ٹو نو. اچھا فخر, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں. تو ماشاءاللہ آپ مردان سے ہیں, اور کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں بتانا چاہیں. بالکل, ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں, اور میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا, یہ میرا آخری نمبر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہاں کیسے آئے کرکٹ کی طرف؟ نیوی بھی میرے خیال آپ نیوی میں بھی رہے ہیں. میں 2006 میں نے میٹرک کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی رزلٹ آئے بھی نہیں تھے, تو میں ٹیسٹ کے لیے چلا گیا, تو وہاں پہ ٹیسٹ دیا. پھر 2007 میں جنوری کی بات ہے یہ کہ نیوی میں چلے گئے. پھر وہاں پہ میری عمر تقریباً 16-16.5 سال تھی. اچھا, بہت چھوٹا تھا. ابھی جب میں 16 سال کے بچوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں کس طریقے سے چلا گیا تھا نیوی میں. اور پھر وہاں پہ پھر انٹر یونٹ میچز تھے, میری اس میں سلیکشن ہو گئی. اور وہاں ایک میچ کھیل رہے تھے, تو وہاں کے جو ہیڈ کوچ تھے انہوں نے مجھے دیکھا, اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کل سے آ کے ہمارے ساتھ آپ ٹریننگ کیا کرو, اور اس طریقے سے. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر انہوں نے مجھے کراچی میں زون 6 میں بھیجا, وہاں پہ انڈر 19 میں ٹرائلز دیے, اس میں سلیکشن ہو گئی. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا, لیکن مینلی تو نیوی ہی ذریعہ بنی. تو شروع سے ایگریسو اسٹائل تھا آپ کا, اور کس کو آپ ایمولیٹ کرتے تھے, یعنی بیٹسمین میں کس کو پسند؟ ایڈم گلکرسٹ 100%. کیونکہ دیکھیں میں نے اندازہ لگایا آپ تھوڑا نا شارٹس میں وہ چیز وہ جھلک نظر آتی ہے. مجھے بچپن سے ایڈم گلکرسٹ بہت زیادہ پسند تھے. حالانکہ میں ابھی کہتا ہوں کہ اے بی ڈی ویلیئرز, لیکن اس کے بعد اے بی ڈی ویلیئرز جو ہے اس نے تو آخری کر دی بیٹنگ کی. لیکن یہ ہے کہ شروع سے میں ایڈم گلکرسٹ کو فالو کرتا تھا. اور ابھی اگر آپ جو بات کر رہے کہ ایگریسو, تو میں اس سے میرے خیال میں 10 گنا زیادہ ایگریسو تھا پہلے. اچھا, شروع میں. تو یہ جب کھیلتے ہیں آپ کھیل کے تھوڑا سا جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ پھر بڑا دیکھ کے کھیلتے ہو. تو میرے خیال میں جو
جو نیوی کا ٹائم ہے یا جو شروع کے میرے 3-4 سال تھے وہ میں اس سے بہت زیادہ اگریسو تھا. واہ کیا بات ہے. میں ابھی نا پرسوں ایک شو کر رہا تھا, ٹین شو ہمارا ایک ہوتا ہے, اس میں بچے آتے ہیں ماشاء اللہ یہ میٹرک او لیولز وغیرہ کے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیسٹ رمضان تمہارا کون سا تھا. ویسے ہی سوال کیا بچوں سے, کہتے سر 2017 والا. میں نے کہا وجہ, کہتے سر وہ جو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا جس میں فخر بھائی نے سینچری کی تھی, اور ماشاء اللہ آپ کی وہ سینچری مطلب ایک نئی جان پاکستان کرکٹ میں آئی اور ایک نیا سٹائل ہمیں دیکھنے کو ملا. تو تب فخر مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیئرز تھوڑا انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈرتے بھی ہیں. جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بات کر رہے تھے, پلیئرز کی نہیں کہوں گا, مطلب ہمارے ویسے ہی اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو ایک بڑا وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا ہوا ہے. تو اتنا بڑا فائنل اور اتنی بڑی سٹیج کیسے آپ نے پریشر کو ہینڈل اس ٹائم پہ کیا اور خوب دھلائی کی ظاہر ہے انڈین بالرز کی؟ دیکھیں ایز اے مسلمان تو ہم سب کا یہی یقین ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور اس دن تو صاف دکھا بھی کہ میں 9 بال پہ آؤٹ ہوا. تو وہ تو ایک تو میں لکی بھی تھا کہ میں آؤٹ ہو کے بھی 9 بال ہو گیا, اور وہ تو لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا دن ہو اور اللہ کا ساتھ ہو, تو اس دن میں نے جو بھی شاٹ مارا تو حالانکہ اس سے ایک رات پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا. مطلب اچھا میں نے میکارتر کو بولا بھی کہ مجھ سے کھیلا نہیں جائے گا کل, اور 3 بجے تک تقریباً میں فزیو کے ساتھ تھا, لیکن میکارتر نے مجھے یہ بول کے کھلایا تھا کہ آپ بے شک پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤ لیکن کھیلنا تو آپ نے ہے. اچھا واہ. تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی, بیسیکلی بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کی لائف میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. صحیح. ہم لوگ تو خود کچھ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار دیا, لیکن جو آپ کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پورا سال محنت کرتے ہیں, ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایڈم گلکرسٹ کی ہم نے بات کی, میں چونکہ خود بھی فخر فالو کرتا ہوں کرکٹ کو اور خود کھیلی بھی بڑی ہے, تو آسٹریلین ٹیم میں ایک اسپیشل چیز جو میں تھرو آؤٹ دا ایئرز دیکھا ہے کہ اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہے کہ ایک تو ہارا ہوا میچ جیت جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مطلب تھرو آؤٹ دا ایئرز اتنا کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں, اور پریشر میچز کو کیسے وہ لیتے ہیں. جیسے یہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا انڈیا میں, 120,000 کے قریب تماشائی, سارے انڈین, بلو سی اسے کہا کمنٹیٹرز نے. وہاں پہ ورلڈ کپ فائنل جیتنا, اتنا پریشر میچ, پھر ٹریوس ہیڈ نے سینچری مار دی, کھل کے شاٹ کھیل رہا تھا. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کلوزلی اگر دیکھا ہے آسٹریلینس کو؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں کافی دفعہ آسٹریلیا گیا ہوں, تو میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کچھ عرصہ پہلے کسی سے بات بھی کر رہا تھا, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اتنا ایکسپوجر ملا ہے, میں دنیا کے ہر ایک کم سے کم کرکٹنگ نیشن میں تو میں گیا ہوں. اس کے باوجود بھی میں کسی بچے سے بات کر رہا تھا آسٹریلین سے, تو وہ 5 سال کا بچہ تھا. اچھا. اور وہ جتنا کانفیڈنٹ تھا, مطلب اس کا کانفیڈنس میں سمجھتا کہ یہ میرے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اچھا. تو ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ اس کا بہت زیادہ فرق ہوگا, کیونکہ اب میں تو زیادہ وہاں پہ رہا نہیں ہوں اتنا زیادہ عرصہ, لیکن جو میں نے اس بچے سے سیکھا کہ وہ ان کی گرومنگ جو ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے, اور جو ان کا کلچر ہے میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوگا, کیونکہ ہمارے میں تو ہمارے کلچر میں تو یہ نا کہ آپ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ جو ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی, اور ان میں سے یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. پروگریسو کلچر ہے, بہت انکریج کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کانفیڈنس دیتے ہیں, اور آئی گیس کہ کمپٹیٹیو کلچر ہے بڑا نا ان کا, تو شاید اس لیے مینٹلی وہ اسٹرانگ بڑے ہوتے ہیں. آپ کی ماشاء اللہ. جی. اور ان کا ایک سسٹم ہے وہ, اب اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں تو انڈر 19 انڈر 21 جب تک ان کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم کے ساتھ ان میں اس طرح کی امپرومنٹ نہیں آتی. مطلب میں پاکستان میں آپ کو 1 یا 2 بالرز کی مثال دے سکتا ہوں, جو کہ جیسے شاہین شاہ اور نسیم شاہ, انہوں نے امپرومنٹ کی ہے, ورنہ باقی کافی سارے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ امپرومنٹ کی بجائے ان کا تھوڑا سا گیم خراب ہوتی ہے, اور کیونکہ سسٹم ہمارا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں سسٹم سپورٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آسٹریلیا میں جو ہے وہ جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے, ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایک میڈیوکر پلیئر کو ورلڈ کلاس پلیئر بناتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی